بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عہد خلافت راشدہ کا اختتام۔ مسند امام احمد میں ہے کہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کے دور کا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہونے کے ساتھ اختتام ہو گیا۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک اللہ چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی، پھر جب اللہ چاہے گا تو اسے اٹھا لیا جائے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور جب اللہ چاہے گا وہ باقی رہے گی، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے اٹھا لیا جائے گا، پھر بادشاہت قائم ہوگی، اور جب تک اللہ چاہے گا وہ باقی رہے گی، پھر جب اللہ چاہے گا تو اسے بھی اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد جبری بادشاہت قائم ہوگی، اور جب تک اللہ چاہے گا وہ باقی رہے گی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ عام الجماعہ یعنی اجماع امت، سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا معاویہ کے مابین جو صلح قرار پائی، اسلام کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس صلح مبارک کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑے انتشار کا خاتمہ ہوا، اور اہل اسلام ایک کلمہ پر مجتمع ہو گئے۔ حضرت معاویہ کو اپنا متفقہ امیر اور خلیفہ تسلیم کر لیا، اور جو حضرات حضرت سیدنا علی کے دور سے بیعت خلافت سے اجتناب اور علیحدگی اختیار کیے ہوئے تھے، ان حضرات نے بھی سیدنا معاویہ کو بالاتفاق خلیفہ تسلیم کر لیا اور ان پر رضامند ہو گئے۔ اس بنا پر اس سال کو عام الجماعت کے نام سے موسوم کیا گیا، یعنی جس سال امت کا ایک امیر پر اجماع ہو گیا۔ ارشاد غوث اعظم دربار اجماع امت حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجماع امت کے اس سال پر اپنی تصنیف الغنیہ کے صفحہ نمبر 162 پر اس طرح ارشاد فرماتے ہیں: فوجبت امامتہ بعقد الحسن لہ فسمی عامہ عام الجماعہ لارتفاع الخلاف بین الجمیع واتباع الکل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لأنہ لم یکن ہناک منازع ثالث فی الخلافہ۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن کی صلح ہونے کے بنا پر حضرت معاویہ کی امامت واجب ہوگی، اور پھر اس سال کو عام الجماعت یعنی جماعت کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی جماعت سے اختلاف ختم ہوا اور تمام نے حضرت معاویہ کی اتباع کی، اور پھر اسی لیے کہ خلافت کا کوئی تیسرا مدعی نہ تھا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا معاویہ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ ماہ ربیع الثانی یا اوائل جمادی الاول 41 ہجری اجماع امت کی طرف سے سیدنا معاویہ خلیفہ مقرر کیے گئے، اور یہ وہ سال ہے کہ جس میں روئے زمین پر صرف سیدنا معاویہ ہی واحد خلیفہ تھے، یعنی تمام مسلمانوں کے متفق ہونے کی وجہ سے اس سال کا نام عام الجماعہ یعنی سال جماعت رکھا گیا۔ ملت اسلامیہ نے 5-6 سال کے تفرقہ اور اختلافات کے بعد اس سال ایک خلیفہ پر اجماع کیا تھا، اور تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اس طرح جمع ہو گئے کہ جس طرح خلفائے راشدہ کے دور میں تھے۔ اسی بنا پر غیر مسلمین مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت معاویہ دولت اسلامیہ کے دوسرے مؤسس کبیر یعنی دوسرے بانی تھے۔ پوری امت ایک بار پھر جمع ہوگی اور جملہ اختلافات ختم ہو گئے، اور پھر ترقی کا دورہ شروع ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔